السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا قصہ سنا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یقیناً اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں، اپنے وقت کے بڑے ولی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد جب لوگ ان کی جنازے کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے چلے آئے اور مجمع ہزاروں کی تعداد میں مجمع، اتنا مجمع کہ سمندر کے مانند مجمع، جب جنازے کی صفیں لگنا شروع ہوئی تو ایک وصی سامنے آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ حضرت نے کچھ وصیتیں کی تھی، وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضرت نے کیا وصیتیں کی تھی؟ کہا کہ حضرت نے انتقال سے پہلے 4 وصیتیں کی تھی، اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی، وہی میری جنازے کی نماز پڑھائیں گا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تو وہ وصی جو وصیت نامہ جس کے پاس تھا وہ کہنے لگا کہ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت کی جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائیں گا جس کی پوری زندگی کے اندر کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہو۔ کہا کہ دوسری وصیت سنائے، تو اس میں دوسری وصیت یہ لکھی ہوئی تھی کہ حضرت کی نماز جنازہ وہی پڑھائے جس کی پوری زندگی کے اندر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہو۔ کہا کہ تیسری وصیت سنائے، تو اس میں تیسری وصیت یہ لکھی ہوئی تھی کہ حضرت کی جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی پوری عمر کے اندر کبھی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو۔ کہا کہ چوتھی وصیت سنائے، اس میں چوتھی وصیت یہ لکھی ہوئی تھی کہ حضرت کی جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس کی پوری زندگی کے اندر کبھی عصر کی 4 رکعت سنت غیر موقیدہ بھی نہیں چھوٹی ہو، وہ حضرت کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ بس یہ اعلان سننا تھا کہ پورے مجمع کے اندر خاموشی سی چھا گئی اور پورا مجمع بالکل خاموش ہو گیا۔ سمندر جیسا مجمع جو نظر آ رہا تھا بالکل خاموش ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ سانپ سونگھ کر چلا گیا ہو۔ ایسے وقت میں ایک شخص آگے بڑھتا ہے، مجمع کو پھاڑتا ہوا، مجمع کو چیرتا ہوا آگے آتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے جنازے کے پاس پہنچتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین، آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ تو چلے گئے اور مجھے رسوا کر دیا کہ ابھی تک جو میں یہ عمل کیا کرتا تھا یہ اللہ رب العزت کے اور میرے درمیان صرف راز تھا، آج مجھے مجبوراً یہ راز سب کے سامنے کھولنا پڑا۔ اور پھر قسم اٹھائی اور کہا کہ قسم خدا کی یہ 4 چیزیں میرے اندر موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شخص کون تھا جس کے اندر یہ 4 چیزیں موجود تھی، جو زندگی بھر سے یہ 4 چیزوں پر عمل کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ کوئی سادہ آدمی نہیں تھا، وہ تجارت کرنے والا نہیں تھا، وہ نوکری کرنے والا نہیں تھا، وہ کاروبار کرنے والا نہیں تھا، وہ بازار کے اندر کام کرنے والا نہیں تھا۔ وہ شخص جو تھا وہ وقت کا بادشاہ تھا اور اس کا نام جو تھا شمس الدین التمش اس کا نام تھا۔ میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب وقت کا بادشاہ یہ عمل کر سکتا ہے اور ہم تجارت کرنے والے، ہم نوکری کرنے والے، ہم دکان چلانے والے پھر کیوں یہ عمل نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں، یقیناً ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں میں سے تھے، وہ بھی اسی امت کے انسان تھے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی یقیناً کر سکتے تھے۔ جب اتنے بڑے عہدے پہ فائز اتنا بڑا بادشاہ کر سکتا ہے جس کے پیچھے ہزاروں کام ہوتے ہیں، تو ہم نوکری کرنے والے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم دکان چلانے والے کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں، آج اللہ رب العزت کی یہاں پر ہم عہد کریں کہ آج سے انشاءاللہ ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، آج سے انشاءاللہ ہم ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں کریں گے، آج سے ہم بد نظری نہیں کریں گے، آج سے ہم پوری سنتوں کی پابندی کریں گے، آج سے ہم اللہ کے رسول کے پورے احکام اپنائیں گے، اللہ کے احکام اپنائیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے زندگی کے اندر اتاریں گے۔ میرے بھائیوں، آج سے ہم ٹوپی اپنی زندگی کا ایک اہم رکن اس کو بنا دیں گے، اپنی زندگی کے اندر ٹوپی کبھی نہیں چھوڑیں گے، اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ کا لباس کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی